پاکستان میں جو میدے کی بیماریاں ہیں نا، میدے کی بیماری، یہ زیادہ تر ڈپریشن سے، اور یہ بالکل صحیح ہے، یہ میں نے بڑے بڑے میدے کے اسپیشلسٹ سے سنا ہے. ہمارے ایک ریلیٹو کا پیٹ خراب ہوا، وہ ڈاکٹر کے پاس گئے، انہوں نے ڈپریشن کی دوا دی. میں نے کہا پیٹ خراب ہو رہا ہے، دوا کس کی دے رہے ہو بھائی؟ ڈپریشن کی. خراب کیا ہو رہا ہے؟ پیٹ. دماغ کس کی دی جا رہی ہے؟ کھوپڑی کی. یہ تو ایسا ہی ہو گیا آپ کے گھٹنے میں درد ہے اور ناک کی دوا دے رہا ہے ڈاکٹر آپ کو. ابے بھائی عجیب سا لگے، مجھے تو لگ رہا ہے آپ لوگ شاید، مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا، آپ لوگ مجھے ایسے غور سے دیکھ رہے ہیں جیسے میں کوئی، میں نے آپ کو پہلے عرض کیا نا میں بات چیت کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، تو مجھے رسپانس چاہیے نا آگے سے. دیکھو آپ گئے ڈاکٹر صاحب میرے گھٹنے میں درد ہے، ایک آدمی حکیم کے پاس گیا، کہنے لگا کہ میرے یہ پھنسی نکلی ہوئی ہے، اس کی دوا دے دیں. حکیم نے دے دی دوا. اس نے کہا جی اس سے کیا ہوگا؟ حکیم نے کہا کہ یہ پھوڑا بن جائے گا. اس نے کہا میں پھنسی کے علاج کے لیے آیا ہوں، تم اس کو کیا بنا رہے ہو؟ پھوڑا. تو حکیم نے کہا دیکھیں میرے پاس پھوڑے کی دوا ہے، پھنسی کی دوا نہیں ہے، تو میں چاہتا ہوں پہلے یہ پھوڑا بن جائے تو میں پھوڑے کا علاج کر دوں گا. میں چاہ رہا ہوں یہ پہلے کیا بن جائے؟ پھوڑا بن جائے تو میں اس کا علاج پھر علاج کروں گا میں. تو بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے ڈاکٹر کے پاس جو ہے نا اس کو اس والی بیماری کا علاج آتا ہے، یہ والا کا نہیں آتا، تو کہتے پہلے اس کو شوگر ہونے تو پھر شوگر کے علاج ہم کریں. خیر یہ زیادہ ہو گئی. لیکن تو اب مجھے ایک بات بتاؤ، آپ کا گھٹنا خراب ہے اور ڈاکٹر آپ کو دوا دے رہا ہے ناک کی، تو آپ کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ تو وہ ہمارے ریلیٹو کا پیٹ خراب اور ڈاکٹر نے دوا کس کی دی؟ کھوپڑی کی دوا دی. تو میں نے کہا خراب پیٹ ہے، دوا کھوپڑی کی، تو مجھے تو لگا کہ ڈاکٹر کو خود پہلے کھوپڑی کی علاج کی ضرورت ہے. پھر ڈاکٹر نے بتایا کہ بھائی یہ انزائٹی اور ڈپریشن جو ہے نا 90% پاکستان میں لوگوں کو پیٹ کی بیماری ڈپریشن اور اسٹریس کی وجہ سے ہے، ذہنی تناؤ. اور یہ حقیقت ہے. آپ کی رات کو نیند نہ ہو، آپ کو صبح ناشتے کی بھوک نہیں لگے گی، اور آپ نلی نہاری اور کباب پراٹھے کھا کے گہری نیند سو، صبح دوبارہ آپ کو طبیعت سے بھوک لگے گی. ایسا نیند میں، کیونکہ نیند میں ڈپریشن ختم ہو جاتی ہے بشرطے کہ نیند میں سانس نہ آ جائے. ایسی ڈپریشن یعنی وہ تو پھر اور زیادہ بڑھنے کا خطرہ ہوتا ہے. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ، یہ اسٹریس اور ڈپریشن ہے کس چیز کی؟ آپ کہہ سکتے ہو مہنگائی کی ڈپریشن ہے قوم کو، سیاسی حالات کی ڈپریشن ہے. بھائی مہنگائی کی ڈپریشن تو غریب کو ہونی چاہیے نا. جو غریب نہیں ہے، جیسے صبح ناشتہ بھی مل رہا ہے، دوپہر کھانا بھی مل رہا ہے، رات کھانا بھی مل رہا ہے، گھر بھی ہے اس کے پاس، دوسری شادی کی باتیں بھی کرتا پھر رہا ہے، پیٹ بھرا ہوا ہے تبھی تو باتیں کر رہا ہے نا وہ، اور میرے بیان سن سن کے اس کو مزہ بھی آ رہا ہے. غریب کو تھوڑی مزہ آتا ہے ہمارا، وہ تو اور ٹینشن میں جاتا ہے. تو پھر ڈپریشن کس بات کی ہے؟ آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو صاف؟ یہ ڈپریشن ہے دنیا کی محبت کی. آپ اس ریس میں جیتنا چاہتے ہو، آپ کو یہ خوف ہے میرے فلانے دوست کے پاس کار، ایسی بہترین کار آ گئی اور میں ابھی تک پرانی پھٹی پرانی ایف ایکس میں گھوم رہا ہوں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ آپ کو یہ ڈپریشن ہے فلاں نے اپنا ذاتی گھر بنا لیا اور میں 10 سال سے کرائے کے مکان میں ہوں. آپ کو یہ ڈپریشن ہے فلاں بیرون ملک چلا گیا، باہر اس کی جاب لگ گئی اور میں ابھی تک گلشن معمار میں پڑا ہوا ہوں، مجھے باہر کی کوئی اچھی جاب مل نہیں رہی. ایک لڑکی نے ایجوکیشن کمپلیٹ کی، اس کا ویژن تھا امریکہ جا کے پڑھنے کا، اس کو امریکہ کا ویزا نہیں ملا، اس کے سارے خواب چکنا چور ہو گئے، ڈپریشن میں گئی، بالکل پاگل ہو گئی. اتنا پڑھ لکھ کے اس کو یہاں بڑی اچھی جاب مل سکتی تھی، لیکن پھر بھی وہ کیا ہو گئی؟ پاگل. تو کیا اس کی ضرورت پوری نہیں ہوئی؟ بولو نا کیا ہو گیا بھائی؟ وہ مقابلہ، جو مقابلہ تھا نا، جو جس دوڑ میں ہم نے اپنے آپ کو ڈال دیا ہے کہ میں اس سے آگے، میں اس سے بھی آگے، میں اس سے بھی آگے، حالانکہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم سے پہلے لوگ جو اس مقابلے میں شریک تھے وہ قبر کے گڑھوں میں، قبر کی کھائیوں میں پڑے ہوئے ہیں. جیتنے والے کا انجام بھی قبر کی مٹی، ہارنے والے کا انجام بھی قبر کی مٹی. تو ٹینشن کس بات کی لے رہا ہے بھائی تو، جس کی وجہ سے تیرا پیٹ خراب ہو رہا ہے؟ نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ تو ٹینشن کس بات کی لے رہا ہے یار تو؟ مسافر خانہ انجوائے کرو یار. ٹماٹر اتنا مسئلہ ہے نا آج کل ماں باپ کے ساتھ، ہمارا بچے کے نمبر کم آ رہے ہیں، ٹینشن ڈپریشن میں جا رہے ہیں، بچہ سی اے نہیں کر پا رہا.
بچہ جو ہے وہ یہ نہیں کر پا رہا وہ نہیں کر پا رہا تو کیا کرے گا, میرے پاس آتے ہیں مفتی صاحب کیا کریں یار ہم, میں کہتا ہوں ٹماٹر بیچے گا, یہ ریڈی لگائے گا. کیا باتیں کر رہے ہو مفتی صاحب, ہمارا اسٹینڈرڈ ہے بھائی, ایک لیونگ اسٹینڈرڈ ہے, ہمارا بچہ ٹماٹر بیچے گا. میں کہا کیا ہو گیا بھائی ٹماٹر بیچنے میں کیا ہو جائے گا, اس عزت نہیں رہے گی. تو میں نے کہا عزت ہو کے کیا ہو جائے گا. دیکھو آپ کا بچے نے سی اے کر لیا, عزت ہو گئی, پیسہ آ گیا, تھوڑے دن بعد کیا ہونے والا ہے, کیا سی اے والوں کا جنازہ نہیں اٹھتا؟ تھوڑے دن کی بات ہے, 10-15 سال کا کھیل ہے یار, تھوڑا سا صبر کر لو. ٹماٹر بیچ کے بھی قبر میں جانا اور سی اے کر کے بھی کہاں جانا ہے, بلکہ سی اے والا جلدی جاتا ہے, اتنا پڑتا ہے نا اس کو, ویسے ہی بیچارہ ٹینشن میں آ جاتا ہے. ٹماٹر والا ویسے بھی ٹماٹر کھاتا بھی ہوگا نا, وٹامن سی کی کمی نہیں ہوتی اس میں. شام کو سارے بچے ہوئے ٹماٹر اپنے گھر لے کے جاتے ہیں, فری میں پڑتے ہیں اس کو ٹماٹر. وٹامن سی یہ کہتے ہیں, ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں کہ ٹماٹر میں سے چھلکا بیج نہیں کھایا کریں, لیکن وہ پھر بھی زیادہ رہ لے گا اور چلتا بھی ہے پھرتا بھی ہے. سی اے والا تو بیٹھے بیٹھے ویسے ہی ڈپریشن میں جائے گا. تو سی اے کرائیں بچوں کو, ٹینشن نہ لیں. میں اب وہ یہ تو تمہید چل رہی تھی, جو اصل بیان ہے وہ میں اس کی طرف آتا ہوں کہ دیکھو کچھ باتیں ہمیں قرآن نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 اور 2 4 کی طرح بتائی ہیں. وہ باتیں جب تک ہم سنجیدگی سے سیریسلی اس کو اپنی زندگی میں نہیں لے کر آئیں گے, ہماری دنیا بھی برباد ہوگی اور ہماری آخرت بھی برباد ہوگی. گورا ان باتوں کو سیریس نہیں لیتا, آخرت تو برباد کر دی ہے اس نے, اپنی دنیا بھی برباد کر دی ہے. آپ پتہ ہے بربادی کس کو سمجھتے ہو؟ آپ سمجھتے ہو غربت, مہنگائی بربادی ہے, اس لیے آپ گورے کو کیا سمجھتے ہو؟ کامیاب. حالانکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے, ایسا بالکل بھی نہیں ہے. اگر غربت, مہنگائی, بربادی ہوتی تو بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تو 40 دن چولہا جلتا ہی نہیں تھا. تو جس ذات کو اللہ نے دنیا میں سب سے کامیاب ترین انسان بنایا, آپ کے معیار پہ تو سب سے زیادہ ناکام وہ بن رہے ہیں نا. کیا خیال ہے بھائی؟ تو انگریز اور گورے کی جو آپ ترقی ہے نا, اس سے قطعاً متاثر نہ ہو. یہ جو ڈپریشن کے مریض ہیں نا, اسٹریس اور ڈپریشن کے, یہ ہمارے ہاں کم ہیں, وہاں زیادہ ہیں. ایک صاحب مجھے کہنے لگے وہ اتنی ترقی کی ان لوگوں نے, اتنی ترقی کی, اور خودکشیاں پھر بھی اتنی زیادہ ہو رہی ہیں, ڈپریشن اور اسٹریس پھر بھی اتنی زیادہ ہے, تو کامیاب تو ہو گئے نا, ترقی کی ہے. میں نے کہا اللہ نے ان کو ترقی کرنے دی ہے, یہ بتانے کے لیے کہ اگر تمہارے پاس اسباب نہ ہوتے خوشی کے, پھر تم پریشان ہوتے. تو لوگ کہتے ہیں یہ پریشان اس لیے ہیں کہ ان کے پاس خوشی کے اسباب نہیں ہیں. اللہ نے خوشیوں کے تمام اسباب پیدا کر کے کسی کو پریشان کر دیا ہو, یہ اس کی علامت ہے. اس سوسائٹی میں کوئی ایسا ٹیکنیکل فالٹ ہے جس کی وجہ سے اس کو دنیا کی تمام خوشیاں بھی خوش نہیں رکھ سکیں.